اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ان الابرار لفی نعیم، جو نیک حضرات ہوں گے، جو ابرار ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، وہی جنت میں جائیں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو فاجر ہوں گے، گنہگار ہوں گے، وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ جنتی وہ حضرات ہیں جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، اور جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہیں کہ جو گناہوں میں ملوث رہنے والے ہیں۔ اللہ کے ضابطے عام ہوتے ہیں، اس ضابطے کے مطابق جو انسان ہوتا ہے اس کو اسی اعتبار سے اللہ کے یہاں معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مکہ معظمہ کے رہنے والے جنت میں جائیں گے، مدینہ منورہ کے رہنے والے جائیں گے، یہ ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا ابرار جو ہوں گے، نیک لوگ جو ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں سلیمان بن عبد الملک، عرب کے بہت بڑے بادشاہ تھے۔ وہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں آئے اور انہوں نے آ کر لوگوں سے کہا کہ مدینہ منورہ میں کوئی دادی بزرگ ہو تو مجھے بلاؤ، اور میں تو ان سے نصیحتیں سننا چاہتا ہوں، ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا مدینہ منورہ میں تو بس ایک دادی بزرگ ہیں، حضرت ابو حازم، دادی کہتے ہیں اس کو جس نے ایمان کی حالت میں، جاگنے کی حالت میں صحابی کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا، وہ تابعی کہلاتا ہے، اور صحابی وہ کہلاتا ہے جس نے جاگنے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور پھر ایمان کی حالت میں انتقال ہوا، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ صحابی کا مقام بہت بلند و بالا ہوتا ہے، غیر صحابی صحابی کے مقام کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی چاہے چھوٹے درجے کا ہو، غیر صحابی سے اس کا مقام بلند بھی ہے۔ کسی عالم سے ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے، غالباً حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال کر دیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز یہ صحابی نہیں، ایک تو حضرت عمر بن خطاب ہیں، یہ تو صحابی نہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، ایک ان کی نسل میں ایک خلیفہ اور بادشاہ ہوئے جن کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے، وہ صحابی نہیں ہے، ہاں تابعی ہے، اور یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عادل، منصف اور نیک بادشاہ گزرے ہیں، اسی وجہ سے انہیں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے عدل و انصاف کا اتنا اثر تھا کہ حیوانات پر بھی اس کا اثر تھا، اور انہی کے زمانے کے واقعات ہیں کہ یہ مشہور ہوا کہ بھیڑیا بکری کو پھاڑنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، انصاف کا اثر، اور ایک ہی گھاٹ پر بھیڑیا اور بکری دونوں پانی پی لیا کرتے تھے۔ جنگل میں بکریاں چل رہی ہیں، بھیڑیے آ رہے ہیں، ایک بکری کو پھاڑنے کو تیار ہے۔ ایک مرتبہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیے نے اس کی بکری پر حملہ کر دیا تو بھیڑیے کو
تو اس چرواہے کو اپنی بکری کے ضائع ہونے کا وہ افسوس نہیں ہوا، اس کا ذہن اپنے بادشاہ کی طرف گیا، خلیفہ کی طرف گیا، اور اس نے کہا لوگوں ایسا معلوم ہوتا ہے ہمارے بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کیسے، تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ موبائل میں پر چل جائے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہوا، کیسے معلوم ہوا؟ کہا کہ میں ایک زمانے سے اس جنگل میں بکریاں چراتا ہوں، بھیڑیے آتے ہیں ہی بکری کو نہیں کھاڑتے، لیکن آج بھیڑیے نے بکری کو کھاڑا ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بادشاہ دنیا میں نہیں رہتے، انتقال ہو گیا۔ تحقیق کیے گئے تو اس سے کچھ پہلے ان کا انتقال ہوا تھا۔ جب تک وہ حیات رہے بھیڑیے کی ہمت بھی نہ ہوئی کہ بکری میں گزر گئے۔ اتنے بڑے عادل اور منصف وہ بادشاہ گزرے ہیں، اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو انہیں برا کرنے والا ہو۔ سب ان کو اچھا کہتے تھے، وہ اچھے تھے، اور بہت بڑے منصف بادشاہ گزرے ہیں۔ تو سائل نے اپنے سوال میں انہیں منتخب کیا جنہیں سب اچھا کہتے ہیں، وہ صحابی نہیں، اور صحابہ میں سے ان صحابی کا انتخاب کیا سوال میں کہ جنہیں بہت سے لوگ برا کہتے تھے، اور یہ ان کی نادانی ہے۔ یہ وہ حضرت امیر معاویہ کو برا کہتے ہیں، تحقیق نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بڑے صحابی ہیں اور رسول اکرم کے قریبی رشتے دار ہیں۔ ان کی حقیقی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم کی بیوی ہے، زوجہ مطہرہ ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ حسن کے برادر نسبتی ہوئے، اور کاتب وحی بھی ہیں۔ چند صحابہ جو وحی لکھنے کا کام کرتے تھے، جن میں حضرت علی بھی ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، کاتب وحی بھی کہلاتے ہیں، اور ان کے لیے اس نے ارشاد دعا دی اور فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، دین کا رہنما بنا، ہدایت یافتہ بنا، ان کے ذریعے سے اور کو بھی ہدایت ہے۔ آپ نے دعا فرمائی۔ تو بہت سے لوگ تعریف پڑھ کر ان کی برائیاں کرنے لگتے ہیں، اور کسی صحابی کو برا کہنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ ان کے جو اعمال ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، علماء سے پوچھنا چاہیے کہ ان کا اس کا کیا مطلب ہے۔ کوئی فرماتا، کوئی کہتا ہے کہ کارک پاسارا قیاس از خود مگیر گرچہ مانا در نوشتن شیر شیر، اپنے کو نیک لوگوں کے کاموں کو اپنے کو اوپر قیاس مت کیا کریں۔ اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر ایک سے نظر آتے ہیں، شیر بھی ویسے لکھا جاتا ہے، شیر بھی ویسے لکھا جاتا ہے، لیکن شیر جانور جو کھاتا ہے، شیر دودھ ہے جسے لوگ پیتے ہیں، لکھنے میں دونوں ایک سے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں شیر آباشت کے مردم کی درد اور شیر آباشت کے مردم کی درد۔ شیر تو وہ ہے جو انسانوں کو پھاڑ دیتا ہے، اور دودھ وہ ہے جسے انسان پیتا ہے۔ تو نیک لوگوں کے کاموں کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی کوئی بات ہمیں بظاہر خلاف شرع نظر آ رہی ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو خلاف شرع نہیں ہو۔ تو بعض لوگ شیعوں سے متاثر ہو کر حضرت امیر معاویہ رضا کو برا کہہ دیتے ہیں۔ تو سائل نے ان صحابی کو سوال میں منتخب کیا جن کے بارے میں لوگوں کے اچھے خیالات نہیں، اور پوچھا حضرت بتائیے دونوں میں افضل کون ہے؟ ایک صحابی ہے، ایک غیر صحابی، اور غیر صحابی کو جنہیں سب اچھا کہنے والے، انہیں غصہ آ گیا اور کہنے لگے کہ تم کیا سوال کرتے ہو؟ غیر صحابی کو صحابی کے برابر کر دیتے ہو؟ یہ سوال مت کرو دونوں میں افضل کون ہے، یہ سوال کرو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو جہاد کیا ہے ان سب کے ساتھ میں، اور آپ کے ان کے کپڑوں پر یا جسم پر جو گرد و غبار جم گیا،
یہ پوچھو کہ وہ گرد افضل ہے یا امیر عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ یہ مقام ہے صحابی کا۔ صحابی وہ کہلاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں، جاگنے کی حالت میں رسول اللہ کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا، وہ صحابی ہے۔ جو سب کے خام میں زیارت کرے وہ صحابی نہیں، ہاں سعادت اس کے لیے بھی ہے، اس کی جو خوش نصیبی ہے۔ اور تابعی وہ کہلاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں، جاگنے کی حالت میں صحابی کی زیارت کی ہو اور پھر ایمان کی حالت میں انتقال ہوا ہو، وہ تابعی کہلاتا ہے۔ تو حضرت ابو حاتم تابعی تھے جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی۔ ہمارے ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ذریعے سے حدیث کی کتابیں ہندوستان میں آئیں اور ان میں حدیث آیا۔ اپنے وقت کے بڑے محدث بزرگ اور اللہ والے تھے، ان کے بارے میں ہمارے حضرت قاری محمد نجیب صاحب سابق مقتدی تعلق دیوبند یہ فرمایا کرتے تھے تقریر میں، ان سے یہ واقعہ میں نے بھی سنا اور حضرت میرے استاد بھی تھے، درس میں یہ فرمایا یا تقریر میں انہوں نے فرمایا، بہرحال یہ واقعہ ان سے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی گزرے، تابعی ہے، اور پھر اس پر وہ واقعہ سناتے تھے جن کا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے اندر ایک مسجد میں تشریف فرما تھے اور حدیث لکھ رہے تھے۔ پہلے وہ قلم چلا کرتے تھے جسے بنایا جاتا تھا، دوات میں داخل کرتے پھر اسے لکھتے، تو مسجد میں لکھ رہے تھے حدیث۔ ایک سانپ کا بچہ بار بار ان کے قریب آتا، وہ ہٹا دیتے، انہوں نے سوچا یہ کاٹ نہ لے تو قلم بنانے والا جو چاقو تھا وہ استعمال کیا، وہ ختم ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں مسجد کے باہر سے کسی نے آواز دی، حضرت حضرت باہر تشریف لائیے۔ آپ تشریف لے گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہ ہمارے جنازہ پڑھائیے۔ آپ چل دیے، وہ اپنے ساتھ لیتا گیا اور غیر مانوس راستوں سے لے گیا اور ایک مقام پر جا کر اس نے انہیں پہنچایا جہاں پر جنات کی بڑی جماعتیں موجود تھیں اور ان کا بادشاہ بھی موجود تھا جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جا کر بادشاہ سے کہا، لیجیے آپ کے بیٹے کا یہ قاتل ہے۔ بادشاہ نے کہا، تم نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، تم سے قصاص کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، میں نے تو کسی کو قتل کیا نہیں، کسی انسان کو قتل نہیں کیا، کسی جن کو قتل نہیں کیا، قصاص کیسے لیں گے؟ کہا وہ جو سانپ کا بچہ تھا وہ میرا ہی لڑکا تھا، ٹہلنے گیا تھا، تم نے اسے قتل کیا ہے، لہذا قصاص کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من قتل دون جرمہ فدمہ حجر، جو اپنے بھیس کے علاوہ دوسرے بھیس میں مارا جائے اس کا خون معاف ہوا کرتا ہے۔ تو آپ کا بیٹا سانپ کے بھیس میں گیا، جن کے بھیس میں نہیں گیا، لہٰذا دوسرے بھیس میں مارا گیا، اس وقت قصاص نہیں آئے گا۔ بادشاہ مسلمان تھا، وہ سارے جنات مسلمان تھے۔ اس نے کہا یہ حدیث ہے کہ جی ہاں، اس کا ثبوت پیش کیجیے۔ کیسے معلوم ہو کہ حدیث ہے؟ اب وہ اس موقع پر بڑے پریشان ہوئے، ثبوت پہ کس کو پیش کرے، کوئی بہت موجود نہیں۔ انہی جنات میں ایک جن تھا بوڑھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ یہاں یہ حدیث ہے، میں اس کی شہادت دیتا ہوں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی میں آپ کی محفل میں موجود تھا۔ وہ صحابی دن تھا جو اس وقت محفل میں موجود تھا۔ تو بادشاہ سے جب انہوں نے اس کی شہادت کے سامنے شہادت دی تو بادشاہ مطمئن ہو گیا اور حضرت شاہ رحمۃ اللہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت شاہ رحمۃ اللہ نے اس جن کی زیارت کی جو صحابی تھا۔ تو حضرت بھائی صاحب فرمایا کرتے تھے
اس اعتبار سے حضرت شاہ رحمۃ اللہ نے تعبیر تھے اور تعبیر میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو حضرت ابو حاتم تعبیر تھے جنہوں نے بعض صحابہ کو دیکھا. بادشاہ نے ان کو بلایا. جب وہ تشریف لے آئے تو ان سے کچھ سوالات کیے. کہا ان کو کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں, آپ ان کے جوابات دینے کی تکلیف کا بارہ فرمائیے. تو سوالات شروع کیے. اے ابو حاتم, یہ بتاؤ ہمیں موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا, آخرت کو ویران کیا, اور کوئی آبادی سے نکل کر ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتا. دنیا تم نے آباد کی, عیش و بستی میں گزاری, اور نیک آباد کیے نہیں, آخرت کی تیاری کی نہیں, تو آخرت کو ویران کیا. آبادی سے نکل کے ویرانے میں جانے میں آپ کو ڈر لگتا ہے اور پسند نہیں, کی بات پسند نہیں آتی. جو انسان نیک اعمال کرتا ہے اسے موت سے بھی محبت ہونے لگتی ہے. اس لیے وہ یہ جانتا ہے کہ موت کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے یہاں انعامات ملے ہیں اور وہ خوش ہوتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو بیٹا رو رہا تھا. واہ کرا با افسوس افضل کی طرح رو رہا تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے آنکھ کھول دی اور فرمانے لگے واہ کرا با وطن الحبت محمد الرحیبہ, کیا ہی خوشی کا موقع ہے کہ کل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے جا کے ملیں گے, دوستوں سے جا کے ملیں گے, ساتھیوں سے جا کے ملیں گے. کیا خوشی کا موقع ہے, خوش ہو رہے ہیں. ایک بزرگ تھے, ان کے انتقال کا وقت قریب آیا. کسی نے پاس میں بیٹھ کے دعا دی, اللہ تمہیں جنت عطا کرے. انہوں نے آنکھیں کھول دی اور کہا جنت تو 40 سال سے پوری زیب و زینت کے ساتھ میں میرے سامنے کی جا رہی ہے, میں نے نظر بھر کے دیکھے. میں تو جنت کے خالق اور مالک کا مشتاق, تو شوق ہو رہا ہے اللہ سے ملاقات کا. اس لیے شوق ہو رہا ہے کہ دنیا میں کام اچھے کیے, اللہ کی مرضی کے کیے, اللہ کو راضی کرنے والی کیے. تو اب وہ شوق ہو رہا ہے کہ جلدی سے اللہ کے دربار میں پہنچے. تو حضرت ابو حاتم نے کہا اے بادشاہ, تمہیں موت سے یوں نفرت ہے کہ تم نے اپنی دنیا آباد کی, آخرت ویران کی. اب بادشاہ نے پوچھا اچھا ابو حاتم یہ بتاؤ کہ قیامت میں اللہ کے دربار میں حاضری کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا اے بادشاہ, جو گنہگار لوگ ہوں گے, نافرمان لوگ ہوں گے, وہ اللہ کے سامنے ڈرتے ڈرتے گھبراتے ہوئے, اس طرح کہ جیسے کوئی بھگوڑا غلام ہو, آقا سے بھاگ گیا ہو اور اسے پکڑ کے آقا کے پاس لایا جا رہا ہو, تو وہ ڈرتا ہے, گھبراتا ہے, آقا سزا دے گا. اسی طرح سے گنہگار انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا, ڈرتے ڈرتے آئے گا. اور نیک لوگ جو ہوں گے وہ اللہ کے دربار میں اس طرح حاضر ہوں گے جیسے کسی کا شہیدہ بیٹا ایک زمانے تک باپ سے الگ رہا ہو, جدا رہا ہو, اور پھر وہ اپنے باپ سے ملنے آتا ہے, اپنے باپ سے ملاقات کرنے آتا ہے, وہ بھی خوش ہوتا ہے, باپ بھی خوش ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے دربار میں نیک لوگ آئیں گے کہ اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے, شوق ہوگا, خوشی ہوگی, مسرت ہوگی. اس طرح سے اللہ کے دربار میں نیک لوگ بھی حاضر ہوں گے. انہوں نے پوچھا ہے بادشاہ نے پوچھا ہے وہ حاضر یہ بتاؤ کہ اللہ کی رحمت کہاں ہوگی؟ کہا کہ اللہ کی رحمت نیک لوگوں قریب ہوگی. ان رحمت اللہ
قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہوگی۔ اس نے بادشاہ نے کہا اچھا ہے تو حاضر یہ بتاؤ کہ ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا، ہم جنت میں جائیں گے جہنم میں؟ انہوں نے کہا اپنے اعمال کو قرآن پاک کا پیش کر کے دیکھ لو۔ کہا کہاں ملے، کہاں پیش کریے؟ اس آیت پر پیش کر لو، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ نیک لوگ جو ہوں گے جنت میں جائیں گے، جنت کی نعمتیں حاصل کریں گے، اور گناہگار لوگ جو ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اے بادشاہ، اگر تم نے نیکیاں کی ہوں گی تو ابرار میں شامل ہوں گے، تم نے گناہ کیے ہوں گے تو فجار میں داخل ہوں گے، خود ہی اپنے بارے میں غور کر لو۔ بادشاہ نے کہا اے تو ابو حازم تم نے سچ کہا، اور بادشاہ زار و بدار ہونے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام ضابطہ ذکر کیا ہے، اس ضابطے میں جو لوگ ابرار میں شامل ہوں گے، نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اگر ابو جہل کا بیٹا ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے، جس نے پوری زندگی اسلام کی مخالفت کی اور مرتے مرتے بھی مخالفت کرتا رہا، اس کا بیٹا اکرمہ جب وہ ایمان لایا تو اب وہ صحابی بنے اور نیکوں میں شامل ہوئے۔ اکرمہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ اور بہن کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ مسلمانوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے بڑی دشمنی تھی۔ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اگر مکہ معظمہ فتح بھی ہو گیا میں ایمان نہیں لاؤں گا، چاہے دریا میں ڈوبنا پڑے، چاہے چھت سے پہاڑ سے گر کے مرنا پڑے، ایمان نہیں لاؤں۔ مکہ معظمہ فتح ہو گیا، فلاح ہو گئی، چلے گئے مکہ معظمہ سے، اور چلتے چلتے ایک دریا کے قریب پہنچے۔ بیوی جو ان کی تھی وہ ایمان لے آئی۔ اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے شوہر کو آمادی دیجیے، میں کوشش کر کے لانا چاہتے ہوں۔ آپ نے آمادی دی۔ بیوی تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئی، دیکھا شوہر جو ہے دریا پار کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہو چکے۔ اللہ کی قدرت، ایک کشتی بھور میں پھنس گئی۔ اب جو اس کشتی میں لوگ سوار تھے انہوں نے اپنے اپنے دیوتاؤں کو، بتوں کو پکارنا شروع کیا کہ ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ۔ ملاح ان کی باتوں کو سن رہا تھا کہ یہ بتوں کو پکار رہے ہیں۔ اس نے کہا ہے لوگوں، یہاں دریا میں ان بتوں کو مت پکارو، یہاں تو اللہ ہی کو پکارو، یہاں کی مصیبت سے اللہ ہی بچائے گا، تمہارے بت نہیں بتا سکتے۔ اکرمہ اس ملاح کی بات سن رہے ہیں اور پھر دل میں سوچنے لگے ارے یہ ملاح جو کہہ رہا ہے یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے کہ ہر مصیبت سے بچانے والا اللہ ہے، اور کہنے لگے کہ اگر دریا کی مصیبت سے نجات دینے والا اللہ ہے تو میں کہتا ہوں کسی کی مصیبتوں سے بھی نجات دینے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے ذہن بنا دیا۔ بیوی کنارے پہ کھڑی تھی، آواز وہ اشارے سے بلا رہی تھی، پھر وہ واپس کشتی سے آئے۔ بیوی نے کہا اگر نجات چاہتے ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں مل سکتے، اپنے ساتھ لے کر آئی، حکم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی سب خوش ہو گئے اور اپنی چادر بچھائی۔ اکرمہ کے بعد ابو جہل انہوں نے بڑا ستایا، لیکن اکرمہ جب ایمان لانے کے لیے آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز دیکھیے اور ان کا اکرام دیکھیے۔ دشمن کا بیٹا اور دشمن جب ایمان کے لیے تیار ہو رہا ہے تو رسول اللہ کے اخلاق دیکھیے، اپنی وہ چادر کہ جو عرش سے افضل ہے، اس چادر کو ان کے لیے دکھا دیا۔ اکرمہ نے کلمہ پڑھا اور پھر زندگی پر اسلام دین کی خدمت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ جہاد میں شریک تھے،
زخمی ہو گئے، موت کا وقت قریب آ گیا، لیٹے ہوئے زمین پر ایک شخص مسلمان گزرے، ان سے کہا کہ تم میرا ابو عمر سے سلام کہتے ہو، اور ان سے ایک سلام کے بعد یہ بات کہنا کہ میرا باپ کو کفر کی حالت میں دنیا سے گیا ہے، لیکن الحمدللہ میں ایمان کے ساتھ جایا۔ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، فرعون اس امت کے فرعون کے بیٹے ہیں، لیکن جب وہ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، نیکوں میں شامل ہوئے، جنت بنے، اور کوئی کتنا ہی بڑی نسبت رکھنے والا کیوں نہ ہو، لیکن وہ اگر ایمان نہ لائے گا، نیک اعمال نہ کرے گا، جنت ہی نہیں۔ رسول اللہ کے چچا خواجہ ابو طالب جو سب کے بڑے چچیرے چچا تھے، بڑی خدمت انہوں نے کی، آپ کی وجہ سے بڑی تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں، لیکن ایمان نہ لا سکے۔ جب وہ بیمار ہوئے، انتقال کا وقت قریب آیا، تو رسول اللہ حاضر خدمت ہوئے اور اپنے چچا سے کہا، چچا کلمہ پڑھو تاکہ اللہ کے یہاں مجھے سفارش کرنے کا موقع ملے۔ آپ کی چاہت یہ تھی کہ میرے چچا نے میری وجہ سے بڑی تکلیفیں اٹھائی، تو میں اس کا فائدہ اس طرح پہنچاؤں کہ اللہ کے یہاں سفارش کروں کہ جنت میں کا مقام بلند کر دیا جائے، لیکن جنت اسے ملے گی جو ایمان لائے گا۔ تو نبی صاحب نے بڑی کوشش کی، چچا کلمہ پڑھو۔ انہوں نے ارادہ بھی کیا، لیکن وہاں ابو جہل موجود تھا، مکہ معظمہ کے سردار موجود تھے، انہوں نے تانے میرے سے کیے کہ ابو طالب موت کے خوف سے اپنے بڑوں کے دین کو چھوڑ کے جا رہے ہو، بس ان کے تانے کا اثر بھی ہو گیا اور کہنے لگے، انا علی دین آبائی، میں اپنے بڑوں کے دین پہ جا رہا ہوں۔ اور نبی صاحب کے سامنے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا، آپ کو بڑا صدمہ ہوا، غم ہوا، تشریف لائے اور آپ رو رہے تھے۔ جبرائیل السلام حاضر خدمت ہوئے اور یہ وحی پہنچائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حضور آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اس کو ہدایت دے۔ آپ کا کام نصیحت کرنے کا تھا، کر دی، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ خواجہ ابو طالب جو سب کی ایک زمانے تک صحبت حاصل کی، وہ سب نے کوششیں کی، چچا کے لیے ایمان کی دعائیں بھی کی، لیکن جب ابو طالب کے اندر ایمان کی طلب نہ تھی، ہدایت کی طلب نہ تھی، وہاں محمد صاحب پالک جو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بغیر طلب کے ہدایت نہیں دیتا، چاہے خواجہ ابو طالب ہی کیوں نہ ہو، اور جب طلب ہوتی تو اللہ تعالیٰ ابو جہل کے بیٹے کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے عام ضابطہ بیان کیا، نیک لوگ جنت میں جائیں گے، گنہگار جہنم میں جائیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ چاہت ہے کہ وہ جنت کے اندر جائے، اور کیوں چاہت نہ ہو، جنت کے لیے اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا، اللہ کو یہ پسند ہے کہ جنت کے لیے دعا مانگیں، جنت کے لیے کام کریں اور جنت کی طلب کریں۔ جنت کی چاہت مومن کے دل کے اندر ہونی چاہیے، اور جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو سکے گا، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ جو یہ چاہے اپنے اللہ کو دیکھے، آنکھوں سے دیکھے، اسے کوشش کرنی چاہیے کہ جنت میں جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار جنت کو کرائے گا اور بار بار کرائے گا، اور یہ نعمت اللہ کی بہت بڑی ہوگی اور ساری نعمتوں سے بڑھ کے ہوگی، اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار، اور ہمیشہ کی رضا جنت میں حاصل ہوگی اور اللہ کا دیدار بھی جنت میں حاصل ہوگا۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی چاہت بھی ہے، چاہت ہونی بھی چاہیے کہ اللہ جنت میں داخل کرے، اور دعائیں بھی کرتے رہنی چاہیے، لیکن اس چاہت کے ساتھ میں ہمیں یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ ہمیں نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو نیکوں میں اور ابرار میں شامل کرنا ہے، تاکہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت سے داخل کرے، اور ہمیں کوشش کر کے گناہوں سے بچنا ہے
تاکہ ہم جہنم سے بچ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیشہ کے لیے ایمان کامل نصیب فرما، اچھا اعمال اچھا اخلاق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رضا کو نصیب فرما، اپنی ناراضگی اور غصے سے محفوظ فرما، تمام عذابوں سے محفوظ فرما، تمام مسائل سے محفوظ فرما، تمام شرور و فتن سے محفوظ فرما، تمام حوادثات سے محفوظ فرما، تمام بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اپنے فضل سے انہیں شفا نصیب فرما، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مثبت عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مثبت عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ میں اتفاق پیدا فرما، اتحاد پیدا فرما، سب کے ایمان اعمال کی اصلاح فرما، سب کے ایمان اعمال کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کے مکانات اور سامان کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار میں خیر و برکت پیدا فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے اولیاء میں ہم سب کو شامل فرما، اپنے مخلصین بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ دنیا میں بھی ہمارے تمام مقاصد کا پورے فرما، آخرت میں بھی ہمارے تمام مقاصد کا پورے فرما۔ اے اللہ دونوں جہان میں ہمیں خوشیاں اور مسرت نصیب فرما، رنج و غم کے اسباب سے محفوظ فرما، تمام پریشانیوں سے اور تمام پریشانیوں کے اسباب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دونوں جہان میں ہمیں عافیت، سلامتی اور خیر نصیب فرما، عزت و سرفروغ نصیب فرما، حسن خاتمے کی دولت ہمیں نصیب فرما، جنت الفردوس کا ہم سب کے لیے فیصلہ فرما، دونوں جہان میں ہمیں عزت و سرفروغ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم